پاکستان میں فکری جمود کا سوال بہت اہم ہے۔ یقینی طور پر ہمارے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری فکر بدلتے زمانے کے ساتھ نئے کائنات کے نئے اسرار و رموز کھولنے کی پوزیشن میں کیوں نہیں ہے۔ ہم اس پہ جتنا بھی غور کریں تو بہت ساری ایسی چیزوں پہ ہمارا ذہن اٹک جاتا ہے کہ جن پر بات کرتے ہوئے ہمارا معاشرہ ڈرتا ہے، سمجھتے ہوئے بھی ان پر بات کرنے کی خواہش کرتے ہوئے بھی ہمت نہیں کر پاتا۔ لیکن ظاہر ہے ہمیں سمجھنا ہے۔ بنیادی طور پر کائنات کا بنیادی اصول ارتقاء کا تصور ہے، اور دوسرا بنیادی اصول ہمارے نالج کا، ہماری جو ڈومین آف نالج ہے اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اس میں انسان تخلیق کار ہے نالج کا۔ اس تخلیق کاری میں جو انسان کے لیے بنیادی یا بیسک ٹول ہے وہ سینسز ہیں۔ سینسز بھی ایک ارتقائی عمل کا حصہ ہیں۔ ان کی کیپیسٹی اور ان کا جو صلاحیت ہے وہ ارتقائی عمل کے ساتھ بڑھتی اور گھٹتی ہے، اور اس کے ساتھ انسان اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ میرا بنیادی خیال یہ ہے کہ سارا نالج سینسول ہوتا ہے اور سارا نالج ارتقائی ہوتا ہے، اور اس سینس کے بغیر فکری جمود ایک لازمی حصہ بن جاتا ہے انسان کے مزاج کا۔ اگر ہم ارتقاء کے تصور کو نہیں سمجھ پاتے اور یہ نہیں سمجھ پاتے کہ کائنات میں ثبات ایک تغیر کو ہے، زمانے میں کوئی چیز مستقل نہیں ہے اور ہر چیز میں ایک تبدیلی کا عمل جاری ہے، یہ تبدیلی کا عمل انسانی نفسیات کا حصہ کیسے بنتا ہے، انسانی ریکارڈ کا حصہ کیسے بنتا ہے، یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ انسانی ریکارڈ کا حصہ بننے میں کوئی چیز ناممکن ہے نہ آئے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں انسانی مشاہدے میں نہیں آتی لیکن ارتقاء کے جز کے طور پر موجود ہوتی ہیں۔ تو دونوں پہلو مل کر کائنات میں ارتقاء کا عمل اور انسانی فکر میں ارتقاء کا عمل اور انسانی مشاہدے میں ارتقاء کا عمل اور اس کے ریکارڈ بنانے کا عمل، یہ مل کر ایک نالج کی تشکیل کرتے ہیں، علمی دنیا کی تشکیل کرتے ہیں، تفہیم کی دنیا کی تشکیل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس ارتقاء کے تصور کو کتنا سمجھتے ہیں، اور اس ارتقاء کے تصور کو سمجھے بغیر ہم کس طرح کا معاشرہ تشکیل پا سکتے ہیں۔ ارتقاء کے تصور کو نہ سمجھنا ہی میرے خیال میں بنیادی طور پر جمود کا نام ہے۔ جمود کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم تبدیلی کے عمل کو نہیں سمجھ پا رہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے یا ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم نے تبدیلی کی بجائے کسی ایک خاص آئیڈیل، کسی ایک خاص وقت، کسی ایک خاص زمان، کسی ایک خاص شخصیت، کسی ایک خاص جگہ کی بنیاد پر ہم نے ایک زندگی کو فکس کرنا ہے، اس کو ڈٹرمن کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کرنے ہیں۔ اگر ہم اپنے ورلڈ ویو کو دیکھیں، پاکستانی لوگوں کا جو ورلڈ ویو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ارتقاء کے تصور کی بنیادی طور پر نفی کرتی ہیں۔ ایک تو ہمارا مذہبی جو خیال ہے اور ڈارون کی تھیوری کے ساتھ جو ارتقاء کو ملا دیا گیا ہے، وہ انسانی جو ارتقاء ہے اس کے تصور میں ایک میٹا فزیکل ایلیمنٹس کو منہا کرنے کی کوشش کے طور پر ارتقاء کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کوشش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کوشش کے ذریعے ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کے تصور کی نفی ہو رہی ہے۔ دوسرا پہلو بھی اسی طرح کا ہے کہ ارتقاء کے تصور کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک آئیڈیل ٹائم
وہ irrelevant ہو رہا ہے، اور irrelevant ہونے کے تصور کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ شاید اس کے irrelevancy کے ذریعے ہم ذاتی طور پر irrelevance ہو رہے ہیں یا ہمارا معاشرہ irrelevance ہو رہا ہے، اور اس سے جو ہے ہماری شخصیت کی نفی ہو جائے گی۔ تیسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جو فیوچر کی سینس ہے وہ ورلڈلی سینس نہیں ہے۔ ہمارے پاس فیوچر کی سینس اس کائنات سے باہر ایک آئیڈیل ورلڈ کی ہے، اور اس آئیڈیل ورلڈ کے لیے ہم سمجھتے ہیں، اور ہماری تعلیمات میں بھی یہ شامل ہے کہ جناب یہ دنیا کے کام جو ہے یہ وہاں کام نہیں آئیں گے، اور یہ دنیا کو سمجھنا جو ہے یہ ایک مادی کام ہے، اور ایک اعلیٰ تجربی جو صلاحیت ہے وہ یہاں پہ نامکمل رہتی ہے، اور اگر دنیا میں اپنی تجربی صلاحیت کو استعمال کریں گے تو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ ساری سینسز ہیں جو کہ ہمیں یہاں پر پاکستانی لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کرتی ہیں کہ وہ ایوولوشنری سینس کو نہ سمجھیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بنیادی طور پر ہسٹری کا سبجیکٹ بھی ہمارے پاس وہ فضائل کی شکل میں تو رہ سکتا ہے، وہ ہمارے پاس کرامات کی شکل میں تو رہ سکتا ہے، وہ ہمارے پاس فرمودات کی شکل میں رہ سکتا ہے، لیکن وہ ایوولوشنری سینس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ہمارے پاس ایوولوشن کی سینس نہ ہونے کی وجہ سے، پروسیس آف ہسٹری کا تصور نہ ہونے کی وجہ سے جو مزاج ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ایک واقعات کو ایک انڈیویجول واقعے کے طور پر دیکھنے کا تو ہے، لیکن اس کو ایک کنٹینیوٹی کی شکل میں دیکھنے کا، اس کو ایک نئی شکل اڈاپٹ کرنے کے پروسیس کے طور پر دیکھنے کا، اور ایک ایسے عمل کے طور پہ دیکھنے کا جو فیوچر میں نئی شکل اختیار کرے گا، یہ کنسیپٹ ہمارے پاس نہیں آ رہا۔ جہاں جہاں ہم اس کنسیپٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں سوسائٹی میں ایک گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سوسائٹی کے اس آئیڈیل فارمیشن میں، اور جو دنیا میں خاص طور پہ جو گلوب پر جو ایوولوشن کی سینس کے ساتھ اور نت نئی جو ایجادات ہو رہی ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا کانفلکٹ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پریکٹیکلی ہم دیکھیں تو ہماری یہ جو سینس ہے کہ ہم نے ایک ایڈاپشن کرنی ہے، ایڈاپشن اس کوڈ کی جو مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، ایڈاپشن اس بیہیویئر کی جو پرفیکٹ ہے، ایڈاپشن اس سوسائٹی کی جو پرفیکٹ ہے، اس آئیڈیل کے نتیجے میں آج بھی ہم اپنی فکری ارتقاء کی بجائے ایک جو جدید دور میں، جو جدید دنیا میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی انوینشنز ہیں ان کی بھی ایڈاپشن پہ کریں، اس میں تخلیق میں اپنا حصہ ڈالنے کی بجائے ہم ان کو ایک ایڈاپشن کا بیہیویئر ہمارے پاس غالب ہے۔ تو یہ دو بیہیویئر جو ہے، سینس آف ایوولوشن کا نہ ہونا اور ایک تقلید کا تصور، اور اس کے ساتھ ایک کنزیومر سوسائٹی کا تصور، ایک جو ایسی سوسائٹی جو دوسروں سے نظریات مستعار لے کر اپنی سوسائٹی پہ اپلائی کرے گی، یہ سوسائٹی کا تصور ہمارے پاس اتنا راسخ ہو گیا ہے کہ اس کے علاوہ ہماری سوچ میں کوئی چیز بھی نہیں آتی۔ یہ جو سینس ہے اس کو زیادہ ہم نے ہسٹوریکلی اسٹرینتھن کیا ہے۔ اصل ہسٹوریکلی ہمارے تمام جو آئیڈیلز ہیں وہ پاسٹ پر مشتمل ہیں۔ ہم نے ہسٹری کا وہ تصور نہیں لیا جو ماضی، حال اور مستقبل کو کنیکٹ کرتا ہے۔ ہم نے ہسٹری کا تصور یہ لیا ہے کہ ماضی میں ایک پرفیکٹ سوسائٹی ہم نے قائم کی ہے، اور ہم نے اس سوسائٹی کو ریوائیو کرنا ہے۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ یا ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایوولوشن میں ریوائیول نہیں ہوتا، ایوولوشن میں نئی فارمیشنز ہوتی ہیں، اور نئی فارمیشن کا جب ہمارے پاس کنسیپٹس ہی نہیں ہیں تو ہم ان کے لیے اسٹرگل بھی نہیں کرتے، ہم ان کے لیے ایک ذہنی ایکسرسائز بھی نہیں کرتے، ہم اپنے دماغ کو اس طرف لاتے بھی نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی اس طرح کی کوشش کرے
تو ہمارے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں کہ جہاں پر انہیں سخت قسم کی مذہبی حد بندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بدعتوں کا کنسیپٹ ہے۔ حالانکہ میں دیکھ رہا تھا کہ مذہب میں بھی ابداع کا کنسیپٹ جو ہے وہ نئی تخلیق کے معنی میں ہے، لیکن ہم تخلیق کے عمل کو بھی ابداع کے معنی میں لیتے ہیں، اور اس سے بھی ہمارے پاس جو ذہنی اپروچ ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ لوگ جو ہے وہ کسی ایسی بات کو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جس میں کوئی انوویشن کا تصور موجود ہو۔ جب ہم اس کو تاریخ کے ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں تو ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ دلچسپ ہے۔ ہمارا آئیڈیل پاور اور امپائر کے ساتھ کھڑا ہے، اور چونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی امپائر نہیں ہے اور ہماری ساری امپائرز ماضی میں ہیں، تو ہم مستقبل کی کوئی پیش بینی کرنے کی بجائے ماضی کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو اپنا ٹارگٹ بنا رہے ہیں فیوچر کے لیے۔ وہ ماضی کے ٹارگٹ کون سے ہیں کہ ہم امپائر بلڈ کریں؟ مثلا میں تنزیہ کہتا ہوں کہ آج بھی ہم لال قلعے پہ جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسپینش سرزمین کے ساتھ ہیں، اسپینش سرزمین ہماری ہے کیونکہ وہاں پہ مسلمانوں کی امپائر تھی۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں نارتھ امریکہ افریقہ ہمارا ہے کیونکہ وہاں مسلمانوں کی امپائر تھی۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے، جو گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا۔ تاریخ میں یہ تصور نہیں ہے، یہ ریپیٹیشن کا تصور اس سینس میں نہیں ہے کہ چیز واپس آئے گی۔ اس کا تصور یہ ہے کہ جو پروسیس ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں، اور پروسیس کی ریپیٹیشن کا تصور بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سائیکلک ہے، جہاں پہ ریپیٹیشن کے ساتھ منزل آگے بڑھتی ہے، نہ کہ کنویں کے مینڈک ہیں کہ جو ایک ہی جگہ پہ گھومتے رہیں گے۔ تو ہمارا حال بیسیکلی کنویں کے مینڈک والا ہے کہ ہم تاریخ کے بھنور میں ایک پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم تاریخ کے سائیکلک تصور سے دور ہیں، جہاں پہ تاریخ کا پہیہ گھوم رہا ہے لیکن اس کے کردار بدل رہے ہیں اور اس کی منزل بھی بدل رہی ہے اور وہ فیوچر میں جا رہا ہے۔ تو سائیکلک تصور کی عدم موجودگی جو ہے وہ ہم ایک اسٹیٹک قسم کا تاریخ کا تصور بھی دے رہی ہے، یا ہم اس کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ایک وقت میں ایک مخصوص جگہ پر فکس ہو جائے اور ہم ماضی پرستی کا شکار ہیں۔ میں اگر دیکھوں تو ہمیں پاکستانی جو معاشرہ ہے اس کے کئی ایسے مسائل ہیں۔ مثلا ہم جب تاریخ لکھتے ہیں تو ہماری تاریخ کا سینٹر جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم مقامی تاریخ کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کے مسائل کو جو اسلام سے پہلے کے وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن جو مسلمان ہونے کے بعد کے ہیں، پاکستان بننے کے بعد ہیں، ان کو بھی ہم کہیں پر اینٹی پاکستان اور غداری اور ایک سیپریٹزم کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سینس نہیں پیدا ہوتی کہ نالج ہمیشہ جیسے سینسل ہوتا ہے، اور سینسل نالج کا سب سے بڑا پہلو کیا ہوتا ہے کہ وہ انڈیجنس ہوتا ہے، وہ ایک انوائرمنٹ سے جنم لیتا ہے۔ جب ہم لوکیلٹی اور انڈیجنٹی کے کنسیپٹس کو ڈیولپ ہی نہیں کر رہے تو لہٰذا ہمارے پاس وہ سینسل نالج کی بیس ہی نہیں بنے۔ ہم جب نالج موجودہ دور کا سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل نالج لیتے ہیں تو ہمارے سارے جو سورسز ہیں وہ ویسٹ سے آتے ہیں۔ جب ویسٹ سے آئیں گے تو وہ سینسل نہیں رہیں گے، ہم ان کو صرف اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو سینسز کا یوز منیمائز ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو ہمارے انوائرمنٹ میں جو آبزرویٹری نالج موجود ہو سکتا ہے، یا جو ایک ایوولوشنری سینس میں جہاں چیزیں پہنچی ہوئی ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بجائے ہماری جو فکسیشن ہے وہ ان ٹرمز کو جو ویسٹرن ٹرمز میں ہوتی ہیں ان کو سیکھنے میں زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے، ہم ان کی ایکسپلینیشن میں زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم پروسیس چینج کے پروسیس کو سمجھیں یا فارمیشن کے پروسیس کو سمجھیں۔ تو یہ سینس جو ہے یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مذہبی سینس آتی ہے تو مذہبی بھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مذہبی ایک جب کلچرل پارٹ ہوتا ہے تو سوسائٹی کے اندر کانفلکٹ کم ہوتا ہے، سوسائٹی کے اندر انٹلیکچوئل جو کانفلکٹ ہے اس کی فارم بدل جاتی ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک آئیڈیل سپیس وہ ہمارے ملک سے باہر ہے، اور اس آئیڈیل سپیس کے لیے ہم ایک سٹرگل کر رہے ہیں، لہٰذا وہ بھی ہمارے سینسل نالج کو
اس کو ایک آئیڈیلائز کرتا ہے اور اس سے بیونڈ دا اسپیس نکل کر ایک میٹا اسپیس میں چلا جاتا ہے جہاں تک ہماری ایکسیس نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو میٹا اسپیس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنے سارے وسائل جو معاشی وسائل ہے وہ اس اسپیس کے ایکسیس کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور وہ بھی پارشل ایکسیس ہوتی ہے، اس میں بھی سینسل نالج کا حصول جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، بلکہ وہ ریچولسٹک تو ہو جاتا ہے لیکن نالج کے ڈومین میں نہیں جاتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مل کر ہمیں ایک ایسے گیپ میں دھکیل رہی ہیں جہاں پر ہمارے پاس ایک سینسل لبرٹی آف تھنکنگ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے پاس ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ دلچسپ ہے، اس میں میتھڈالوجیز نہیں ہیں، اس میں ایولیوشنری پروسیسز کو سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں ڈٹرمنسٹک ویلیوز زیادہ ہیں، اور اس میں یہ سینس ڈیولپ کی جاتی ہے کہ چیزوں کو اڈاپٹ کیا جائے اور اسٹوڈنٹس کو یاد کرایا جائے ایک ہی چیز پہلی جماعت سے لے کے اور جو گریجویشن تک بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے تاکہ یہ ان کے ذہن میں مستحکم ہو جائے اور وہ اس سے باہر نہ نکل سکیں۔ جبکہ ہمارے سلیبس میں جو سینسری نالج ہے اس کو اچیو کرنے کے میتھڈس، آبزرویشن کے میتھڈ، کراس کلچرل جو اپرچونٹیز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اسی طرح سے بلکہ اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آؤٹ آف کلاس روم جو ایکٹیویٹی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اس سے جو اسکوپ آف نالج ہے اور اسکوپ آف آبزرویشن ہے وہ لمیٹڈ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے لمیٹڈ ہونے کی وجہ سے ہمارا ورلڈ ویو بھی لمیٹڈ ہو جاتا ہے، اور ہماری جو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کا عمل ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور ہم اس کو کسی طرح بھی ایک کریٹیوٹی کی طرف نہیں لا سکتے۔ ایجوکیشن میرے خیال میں اس وقت سب سے اہم ایلیمنٹ ہے۔ ہمیں اپنے ایجوکیشن میتھڈز کو چینج کرنا ہے۔ ورلڈ ویو کو چینج کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ کیا جائے، سب سے پہلے بچوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ہر چیز کو سوچنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک بچے سے صرف اتنا کہا جائے کہ وہ اپنے کمرے میں موجود چیزوں کی لسٹ بنائے تو شاید اس کے تھنکنگ پروسیس کہ وہ دیکھے کہ نا یہ کون کون سی چیز کمرے میں پڑی ہے اور یہ کہاں کہاں کام آتی ہے، کس کام آتی ہے، اور اس طرح سے ایک تھنکنگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے کئی دفعہ شوق لگا ہے کہ ہمارے بچوں کے آبزرویشن کا لیول کیا ہے کہ میں نے بچوں کو کہا کہ جا کے فریج سے ایک چیز اٹھا کے لائے، اور ان کا خیال ہے وہ وہاں پڑی ہونی چاہیے، اور اگر وہ وہاں نہیں پڑی تھی اور فریج میں موجود تھی لیکن جہاں رکھی ہونی چاہیے تھی وہاں نہیں رکھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ نہیں ہے، فریج میں نہیں ہے، یا جس جگہ پہ ہونی چاہیے وہاں پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں ہے۔ یہ آبزرویشن کا لیول جو ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو سینس آف ایولیوشن کا نہ ہونا اور سینسری جو نالج ہے اس کی جو ہے پروموشن نہ ہونا، اس کی ٹریننگ نہ ہونا، اس کی میتھڈالوجیز ڈیولپ نہ کرنا، یہ وہ ہے جو فکری جمود کی بنیادی وجہ ہے۔ اور ان بنیادی وجوہات سے تاریخ بھی جڑی ہوئی ہے۔ ہمارا تاریخ کا کنسیپٹ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم ماضی تک تو محدود ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ تاریخ ایک کنٹینیوٹی کا نام ہے، ایک پروسیس کا نام ہے جو ماضی سے گزر کر حال میں آتا ہے اور حال سے گزر کر فیوچر میں جاتا ہے، اور یہ ایک ایور چینجنگ ہے جس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں، ملینز فینومینل فیکٹر جو ہے وہ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہماری میتھڈالوجی ہے وہ صراط مستقیم کی ہے، پتہ نہیں مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے، لینئر ہے، انگریزی میں اس کو لینئر کہتے ہیں۔ لینئر میتھڈالوجی کا کیا مسئلہ ہے کہ ہم ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک چلے جاتے ہیں، لیکن جو ایک 360 کے اور 360 ملٹیپلائڈ بائی 360 کے اینگلز کا کنسیپٹ ہے وہ ہمارے پاس نہیں آتا، لہٰذا ہم 360 ملٹیپلائڈ 360 کی بجائے ہم سنگل لائن پہ چلتے ہیں اور اس کو پرفیکٹ نالج سمجھتے ہیں۔ یہ جو پرفیکشن کا تصور ہے یہ یقینی طور پر ایولیوشن کی بھی نفی کرتا ہے، اور ایک پرفیکشن کے تصور کے ساتھ ایک جمود کا تصور بھی لازمی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کنسیپچل وہ پہلو ہیں جو ہمارے فکری ارتقاء میں رکاوٹ ہیں،
اور فکری ارتقاء کو جاری کرنے کے لیے سب سے پہلا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں ارتقاء کے تصور کو ماننا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ارتقاء میں تبدیلی آتی ہے اور کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی اور کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، ہر چیز جو ہے وہ تبدیلی کے ساتھ نئی شکل اختیار کر رہی ہے اور مستقبل میں نئی شکلیں بنیں گی، ہمیں ان نئی شکلوں کے لیے بھی تیار رہنا ہے بلکہ اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرنا ہے۔ یہ ہسٹری کی سینس ہے، جہاں پہ ہسٹری ایز ایولیوشن ہوتی ہے، ہسٹری ایز پروسیس ہوتی ہے، تو ہمیں ایک ہسٹری ایز پروسیس سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔